الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الأكرمين الأفضلين أجمعين، أما بعد، فقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، صدق الله مولانا العلي العظيم. وقال تعالى في شان حبيبه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم. محترم بزرگان دین، نوجوانان اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عزیزان ملت اسلامیہ، رب تبارک و تعالیٰ نے جب بندوں پر فرائض احکام کو نافذ فرمایا، پھر جب وہ بندے ان فرائض اور احکام کو اپناتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کا بدلہ ان کو آخرت میں جنت کی شکل میں عطا فرمائے گا. اور دنیا میں بعض بندے جو اعلیٰ مراتب پہ احکامات کو بجا لاتے ہیں تو ان کو اللہ اپنا دوست بنا لیتا ہے، جن کو دنیا ولی اللہ کے نام سے جانتی ہے. جب وہ اللہ کے مقرب بندے اللہ کے احکامات کو، اس کے فرائض کو، اس کی باتوں کو اپنے اٹھنے بیٹھنے چلنے پھرنے زبان کے حرکت کرنے میں اپناتے ہیں تو اب ان کا وہ جو عمل ہوتا ہے وہ ان کا عمل نہیں ہوتا ہے، بلکہ ان کے عمل میں رب کے عمل کا دخل ہوتا ہے. اب عام بندے کا دیکھنا اور ہوتا ہے، دوسرے بندوں کا دیکھنا کچھ اور ہوتا ہے. اب وہ بندے جب دنیا کا بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے، ملک الموت کو دیکھتا ہے تو ان کو ایک ڈر ہوتا ہے. موت کے فرشتے اس کے سامنے آتے ہیں تو ان گھبرا جاتا ہے. لیکن اللہ کے وہی مقرب بندے جب موت کے فرشتے آتے ہیں تو یہ استقبال کرتے ہیں، یہ کہتے ہیں آؤ ہمیں رب کے پاس لے کر جاؤ. کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا موت کیا ہے، تو آپ نے فرمایا موت وہ ہوتی ہے ایک حبیب کو دوسرے حبیب سے ملاتی ہے، ایک محبوب کو دوسرے محبوب سے ملاتی ہے، اس کا نام موت ہے. تو اب یہ اللہ والے موت کو خوشی سے اپناتے ہیں، تو لہذا انہی کے وصال کے دن دنیا میں عرس مناتے ہیں. بعض لوگ کہتے ہیں عرس کیوں منا رہے ہو، تو وصال کا دن ہے. تو کہتے ہیں نہیں، ہمارے لیے موت کا دن ہے، ان کے لیے تو ہمیشہ کی زندگی کا دن ہے. تو غرض کے ہمارا جو عنوان عظمت اولیاء کے متعلق چند گفتگو ہم کریں گے، کیونکہ یہ ماہ ربیع الثانی ہے. یہ حضور غوث اعظم محبوب سبحانی خطب ربانی شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے مہینے سے موسوم یہ مہینہ ہے. تو اس کے متعلق عظمت اولیاء کے متعلق ہم چند گفتگو کریں گے. اب دیکھیں یہ اللہ والے ہوتے کیا ہیں. یہ حدیث بخاری شریف میں روایت ہے: من کان للہ کان اللہ لہ. جو اللہ کا ہوتا ہے اللہ بھی اس کا ہو جاتا ہے. اب یہ اللہ کے ہونے میں کوئی اپنا عمل دن رات کرتا ہے، وہ بھی نیک عمل. کوئی مجاہدے کرتا ہے، دنیا کو چھوڑ کر جنگل میں جاتا ہے. تو بزرگان دین کہتے ہیں، ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے جب وہ دن رات عبادت کرتے تھے تو ایسے غار میں آپ دیکھیں گے اولیاء غار میں جا کے عبادت کرتے تھے. تو بولے کیوں غاروں میں جاتے تھے؟ تو یہ دنیا کے حالات کو دیکھ کر وہ تنگ آ گئے تھے، تو لہذا غاروں میں جا کے ایسا بیٹھتے تھے، سامنے شیخ کو رکھتے تھے، اتنے قریب شیخ، تیز کانٹے کے برابر، یہ آنکھ کے بالکل قریب. اب اللہ کا ذکر کرتے تھے، تھوڑی بھی آنکھ لگ گئی تو یہ سر جھکتا تھا، آنکھ جا کے شیخ میں چھپ جاتی تھی، اس کی آنکھ ختم ہو جاتی تھی. تو یہ کہتے تھے کہ یہ آنکھ کیا فائدہ جو اللہ کے یاد میں نہ گزرے. تو لہٰذا ویسے مجاہدے کر کے وہ اللہ کی یاد کو وہ بسایا کرتے تھے. انہی میں سے ایک واقعہ آپ کے سامنے بات بیان کرتا چلوں. دمشق کا بازار ہے، اس دمشق کے بازار میں ایک شخص ایک لڑکے کو بیچ رہا ہے. وہ لڑکا ترک کا لڑکا تھا، ترکستان کا تھا، وہ ترکی کا لڑکا تھا. اس کو بیچ رہے تھے. تو ایک عرب شخص گیا
جا کر دیکھا تو اس لڑکے کا، اس کی باتیں، اس کے اخلاق، اس کا طریقہ بہت پسند آیا۔ دیکھتے ہی وہ غلام پسند آیا، وہ خرید لی۔ جیسے ہی خرید لیے غلام کو خریدنا تھا، غلام کو خرید کے اس کو بولے کہ تمہارا نام کیا ہے؟ تو اب غلام بولا اب میرے آقا تو آپ ہیں، آپ خرید لیے مجھے، اب میرا نام کیا، میرا کام کیا؟ اب جو آپ بولیں گے میرا وہ کام، اب جو آپ بولیں گے میرا وہ نام، یہاں سے اب رہے گا۔ تو آپ نے فرمایا بالکل۔ تو انہوں نے بعد میں آپ کا نام رکھوں گا یہ کہتے ہوئے گئے۔ تو بچے کا اخلاق، طریقہ، ذہن کو دیکھ کے بہت تیز ہے، تو لہٰذا انہوں نے کہا تم گھر کے جو کام ہیں وہ بھی کام کرو، لیکن ایک وقت میں تم کیا کرو، تیر اندازی سیکھو، تلوار بازی سیکھو، اور تم گھوڑ سواری سیکھو، میں آپ کو سکھاؤں گا۔ تو غلام بولا بالکل بادشاہ جو آقا جو بولیں گے میں مانوں گا۔ تو لہٰذا تھوڑی ہی دنوں میں یہ غلام جو تھا وہ تیر انداز بھی ہو گیا، شہ سوار بھی ہو گیا، تلوار باز بھی ہو گیا۔ تو یہ دیکھ کے بہت خوشی ہوئی آقا کو، چند دنوں میں اتنا سیکھ لیا۔ لیکن وہ غلام یہ کہتا تھا کہ دن میں جو کام کرانا ہے مجھ سے کرا لو، رات میں تھوڑا وقت دے دینا۔ تو نے بولا اچھی بات ہے۔ تو لہٰذا بادشاہوں کے جو زمانے میں شہاب الدین غوری بادشاہ تھا، شہاب الدین غوری، تو ان کے فوجیوں میں تھوڑا کام کرنے کے لیے جاتے تھے، رات میں آ کے اپنے کام میں رہتے تھے۔ ایک دن شہاب الدین غوری کیا کیے، گھوڑ سواروں کی ریس رکھے، مقابلہ رکھے۔ تو بولے کہ گھوڑ سواری میں جو جیتے گا میں اس کو انعام دوں گا۔ یہ کہنا تھا۔ تھوڑے دیر میں وہ جو تاجر تھا جو غلام کو خریدا تھا، وہ شخص بادشاہ کے پاس آیا، بادشاہ کے پاس آ کے کہا بادشاہ میرے پاس ایسا غلام ہے، تمہارے پاس اگرچہ کہ کئی بہادر ہیں، کئی لوگ ہیں، جنگجو ہیں، لیکن میرے پاس ایک غلام ایسا ہے، اس کو آپ کیا کریں، طاقتور گھوڑے پہ بھی اس کو چڑھا دو، ان گھوڑ سواری بہتر انداز میں کرے۔ یہ دیکھ کے بادشاہ بولا اب وہ بادشاہ کے گھوڑے ہیں، اب یہ ہمارے جیسے گھوڑے نہیں ہوتے، یہ گھوڑے خچروں کے جیسا رہتے، ہمارے پاس جو گھوڑے ہیں وہ بادشاہ کا جو گھوڑا رہتا وہ اونٹ کے برابر رہتا، اس کی ہائٹ، کھانا وغیرہ، اس کو بادام، اس کو کاجو پستہ کھلائے تو ایسا موٹا تازہ ہوتا ہے بادشاہ کا گھوڑا۔ تو بولے کہ خاص گھوڑے کے اوپر اس کو ہم کیا کریں گے، ان کو کیا کریں گے، سوار کریں گے۔ تو بادشاہ بولا دربار کا گھوڑا لے کر آؤ۔ دربار کے گھوڑے کو لے کر آئے، دربار کے گھوڑے کو لے کر آ کے سامنے رکھے۔ تو بادشاہ بولے غلام کو بلاؤ، کون ہے تمہارا غلام؟ تو غلام کو پکارے تو غلام آیا۔ غلام آنے کے بعد بادشاہ بولا یہ گھوڑے پہ تم چڑھ کے سوار بھی ہونا اور یہ ریس میں بھی جیتنا۔ اب غلام کے الفاظ کیا ہیں، اب اکثر و بیشتر کیا بولتے ہیں، جی بادشاہ بالکل میں جیتوں گا، فلاں فلاں۔ یہ غلام کے الفاظ وہ نہیں تھے۔ غلام یہ کہہ رہا تھا بادشاہ جیت تو کوئی جاتے ہیں، جیتنا کمال نہیں ہوتا، جیت میں کیا ہوتا، تیز بھگانا، تیز تو کوئی بھگا لیتا، تیز بھگا کے اس کو روکنا یہ کمال ہے، اور میں جس راستے سے جاؤں گا اسی قدموں کے نشان پر گھوڑے کو واپس لاؤں گا، یہ میرا کمال ہے۔ اب بادشاہ پریشان ہو گئے، اب وہی قدموں پہ جانا، وہی قدموں پہ واپس پلٹا کے اس تیزی سے لانا، یہ تو بادشاہ کو تعجب ہوا۔ تو بادشاہ بولا اچھی بات ہے، جاؤ، جا کے تم کیا کرو، یہ گھوڑے کو لے کر آؤ۔ اب یہ غلام چڑھا گھوڑے پہ، یہ تیز رفتار چلنے لگا، گھوڑ تیز رفتار سے گیا اور تھوڑی دیر میں اس ریس میں کامیاب ہوا، جیت بھی گیا اور واپس پلٹ کے آیا تو وہی قدموں کے نشان پر گھوڑا رکھتا ہوا بادشاہ کے پاس پہنچ گیا۔ یہ دیکھ کے بادشاہ بولا ایسا تو کوئی کر ہی نہیں سکتا، یہ تم کیسے کرے؟ تب وہ غلام اتر کے کہتا یہ میرا کوئی کمال نہیں ہوتا بادشاہ، یہ کمال جو ہے یہ میرے رب کا کمال ہے۔ تو بولے یہ کیسا؟ تو بولے رب جیسے مجھے عبادت کا حکم دیتا ہے میں اس کے حکم کو بجا لاتا ہوں۔ یہ تو گھوڑا ہے، یہ تو جانور ہے، یہ تو بھاگنے والا ایک آلہ ہے، اگر میں اس کو رب کی زبان میں کہوں گا، اللہ کے حکم سے کہوں گا، یہ کیوں نہیں دوڑ کر واپس آئے گا؟ یہ اللہ کے حکم سے گیا، جیتا اور واپس آیا، اللہ کے حکم سے آیا۔ تو بادشاہ بولا کہ اس کی انگلی کو دیکھیں غلام کے، اب وہ انگلی کٹی ہوئی تھی، تو ترکی زبان میں ایبک بولتے، ایبک بولے تو کٹ
جس کی انگلی کٹی ہوئی ہو اس کو ایبک بولتے. تو بادشاہ ان کا نام قطب الدین ایبک رکھ دیا. وہ تھے غلام قطب الدین ایبک. جب وہ بڑے ہوئے اللہ کے عبادتوں میں مصروف رہے تو وہ ہندوستان میں وہ بادشاہ بن گئے. ایک وقت میں غلام تھے, جب ہندوستان آئے تو اللہ ان کو بادشاہ بنا دیا. یہ قطب مینار کس کی علامت ہے؟ یہ قطب الدین ایبک بادشاہ کی علامت ہے. اور کئی مسجدیں ہندوستان میں جو بنائے وہ قطب الدین بادشاہ بنائے. اور پیدائشی غلام تھا, جوانی میں غلام تھا, لیکن جوانی میں اللہ کے حکم کو اپنانا شروع کیا تو اللہ نے انہیں جوانی کے بعد جوان ہی نہیں بنایا, ادھیڑ عمر والا نہیں بنایا, بلکہ پورے ملک کا بادشاہ بنایا. تو یہ اللہ کے حکم پہ بجا لانے کی برکت ہوتی ہے. تو اولیاء کرام جو ہوتے ہیں یہ بندوں کو دنیا سے نہیں بلکہ رب سے ملانے کی کوشش کرتے ہیں. آپ دیکھیں پوری آج غیر مسلم بھی یہی بولتے ہیں. اب مسلمان ہی نہیں بلکہ اب غیر مسلموں کو جا کے پوچھو یہ اولیاء ہوتے کیا ہے, تو غیر مسلم بھی, جبکہ آپ کو معلوم ہے پورے ملک میں مسلمانوں کا دشمن بڑے بڑے لیڈر بھی یہی کہتے ہیں اگر ہندوستان میں امن اور سلامتی کو کوئی لائے ہیں وہ صوفی مسلک والے لائے, وہ اولیاء کرام لائے. تو یہ لوگ جہاں بھی جاتے رحمت, جہاں بھی جاتے برکت, جہاں بھی جاتے سلامتی. انسانوں تو دور کی بات, جانوروں کو بھی مارنے کا حکم نہیں دیتے, ہر مخلوق کو خیر و برکت کی تعلیم دیا کرتے. من جملہ انہی میں سے اور ایک واقعہ اولیاء کرام کے ہاتھوں میں, ان کے زبانوں میں, ان کے آنکھوں میں جو برکت ہوتی وہ آپ کو ایک گزرا ہوا واقعہ. حضرت شہزادے محدث دکن حضور ابو البرکات, جس کو ابو الخیرات بھی کہا گیا, ابو الخیرات حضرت خلیل اللہ شاہ نقشبندی علیہ رحمۃ و رضوان, ابو الخیرات رحمۃ اللہ علیہ, آپ کے پاس ایک مرید آئے جو ہوا سو واقعہ ہے. اب وہ مرید کہاں کے مرید؟ وہ محبوب نگر کے مرید. الحمدللہ محبوب نگر میں کئی مریدین ہیں سلسلہ نقشبندیہ کے, سلسلہ نقشبندیہ جو زمانے سے کام کر رہا. جس کا مطلب یہ نہیں آج کل بعض لوگ جو کرتے کام ان کی وجہ سے نہیں, بلکہ سلسلہ نقشبندیہ کئی صدیوں سے الحمدللہ محبوب نگر میں ہے اور جیسلمیر میں گاؤں گاؤں میں بزرگان دین نے دین کا کام کیا. انہی میں سے حضرت ابو الخیرات خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک مرید محبوب نگر سے گئے, جا کے کہنے لگے حضرت ہمارے گھر میں ایک آسیب کی بلائیں آ گئی, آوازیں آ رہی, جنات کی آوازیں آ رہی گھر میں سے, سمجھ میں نہیں آ رہا کیا کرنا, کیا پریشان آ رہے, کوئی کام نہیں بن رہا, ہر طرف پریشان ہے, گھر میں سب بیمار ہیں, بس آپ ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس آئیے, ایک مرتبہ آپ ہمارے پاس آ کے جائیے. تو آپ نے فرمایا کہ مرید کو دیکھ کے کہنے لگے, بالکل دیکھ کے کہنے لگے ہم آئیں گے انشاءاللہ ایک مرتبہ آپ کے پاس. تو وقت متعین ہوا, حضرت بولے فلاں دن ہم جائیں گے محبوب نگر, تو گاڑی کا انتظام کرے, آپ کے ساتھ مریدین بھی آئے, تو گھر کے قریب آئے جہاں پر وہ بلائیں تھیں. حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب علیہ رحمہ وہ گھر میں آ کے بیٹھے, بیٹھ کے تھوڑی دیر جو آپ کے اوراد تھے وہ پڑھنا شروع کرے. جیسے پڑھنا شروع کرے گھر میں ایک قسم کی آوازیں آئیں, رونے کی, چیخنے کی, چلانے کی, آہستہ 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 آوازیں کم ہو گئی. تو حضرت بولے چلیے اب ہمارا کام ہو گیا. ظہر میں آئے تھے تو بولے عصر میں ہم کیا کریں گے, ظہر کی نماز پڑھ کے ہم حیدرآباد واپس جائیں گے. تو لہٰذا ایک مسجد میں گئے, جا کے ظہر کی نماز ادا فرما رہے. ادا فرمانے کے بعد حضرت قبلہ جگہ پہ ہی بیٹھ گئے. اب مریدین انتظار میں, حضرت بولے ظہر کی نماز ہونے کے بعد ہمیں حیدرآباد واپس ہونا ہے. تو لہٰذا حضرت وہی سے ہی ذکر میں بیٹھے بیٹھے عصر کی نماز ہو گئی. اللہ والے عصر کی نماز ہونا تھا. عصر کی نماز پڑھنے کے بعد اب وضو بنانے کے لیے جب گئے تو لوگ بولے حضرت حیدرآباد کب جانا ہے؟ تو آپ بولے عصر کے بعد جائیں گے. تو عصر کی نماز پڑھنے کے بعد, نماز ہونے کے بعد پھر آپ ذکر میں بیٹھ گئے. ذکر میں بیٹھے بیٹھے مغرب کی نماز ہو گئی. اب مغرب کی نماز جیسے ہی ہونا تھا تو اذان ہوئی. اذان ہونے کے بعد حضرت بولے نماز ہوتے ہی سنت اور نوافل کے بعد بولے چلو اب ہم کو حیدرآباد جانا ہے. تو لہٰذا گاڑی لائیں, گاڑی میں آپ کو بٹھا لے کے حیدرآباد جا رہے تھے. اب مریدین آپ کے جو خاص تھے وہ بولے حضرت آپ کا حکم تھا ظہر کی نماز پڑھ کے ہم حیدرآباد واپس چلے جائیں گے. ظہر بھی ہو گئی,
عصر بھی ہو گئی، مغرب کے بعد ہم جا رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو حضرت قبلہ فرمانے لگے، حضرت ابو الخیرات حضرت خلیل اللہ شاہ صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ، آپ فرمائے نہیں، جب میں ان کے گھر میں بیٹھ کے ذکر کر رہا تھا، خاص اورات کو کر رہا تھا، جو بلائیں تھیں وہ بلائیں چلی گئی، وہ گھر میں سے نکل گئی، لیکن جب ظہر کی نماز پڑھ کے مسجد میں پڑھ رہا تھا تو بلائیں آ کے میرے پیٹھ کے پیچھے ٹھہر گئی، اب میرے پیٹھ کے پیچھے پڑ گئے، تو لہٰذا اب میں ذکر میں مصروف تھا، ان کو بھگانے کے لیے ذکر میں مصروف رہے، ظہر سے لے کے عصر تک وہ جا رہے نہیں، پیچھے کھڑے ہوئے۔ اس کے بعد عصر کی نماز کے بعد میں جو ذکر خاص کرنا شروع کیا وہ ہے درود غوثیہ۔ حضرت حضور پیران پیر دستگیر رحمۃ اللہ علیہ کے طرف منسوب کردہ یہ ذکر جب میں پڑھنا شروع کیا جیسے ہی پڑھنا شروع کیا، اس درود غوثیہ کی ایسی برکت اللہ عطا فرمایا، وہ پورے آصف کی جو بلائیں تھیں، وہ مصیبتیں تھیں، وہ اثرات تھے، مغرب سے پہلے بھاگ گئے۔ یہ ورد کو دیکھ، بعض چیزیں ایسے ہوتی ہیں، ڈاکٹر کے پاس بھی آپ جاؤ، ڈاکٹر بولتا ہے مشنری ہے، بی پی چیک اپ ہے، یہ علاج ہے، وہ علاج ہے، آخر میں وہ ایک جملہ بولتا ڈاکٹر، سب ہے گارنٹی نہیں ہے، کیا کرنا؟ دعا کرو، بولتے دعا کرو، اوپر والا اگر کر دیں گا تو اس کو نجات مل جائے گی۔ سب چیزیں رکھنے کے باوجود، علاج رہنے کے باوجود ڈاکٹر یہ کہتا اللہ کے ہاتھ میں ہے، اوپر والے کے ہاتھ میں ہے۔ تو کہنے کا مطلب بعض بیماریوں کا علاج دواؤں میں رہتا، بعض بیماریوں کا علاج مشینوں میں رہتا، بعض بیماریوں کا علاج دعاؤں میں رہتا۔ یہ دعائیں کہاں سے ملتے؟ یہ اولیاء اللہ اپنے اوراد کو امت کی بھلائی کے لیے دیتے، جس کی برکت سے اللہ ان کی مصیبتوں کو دور فرماتا۔ اور اس کا مطلب یہ نہیں ہے، اب یہ مت بولو اللہ کو چھوڑ کے ولیوں سے مانگنا کیا، نہیں، یہ خود اللہ کی طرف لے جانے والے لوگ ہوتے، یہ خود جو ذکر ہوتا ہے یہ اللہ کا ذکر ہوتا ہے، کوئی ولی کا ذکر نہیں ہوتا۔ تو ذہن میں آپ بٹھاؤ، جتنے بھی ولی اوراد بتاتے ہیں یہ اللہ کے اوراد کو بتاتے ہیں، قرآن کو بتاتے ہیں اور حدیث کو بتاتے ہیں۔ تو لہٰذا وہ درود غوثیہ کی ایسی برکت رہی، وہ مرید کہتا ہے میں ہماری پوری زندگی ہو گئی، آج میں دادا بنا، پردادا بنا، اللہ ہمارے گھر کو جنات سے محفوظ رکھے۔ تو لہٰذا یہ جو مہینہ ہے، مبارک مہینہ، یہ ربیع الثانی کا مہینہ ہے۔ حضور پیران پیر دستگیر غوث شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف موصوف ہے، وہ پوری زندگی اللہ کی عبادت کرے، وہ ذکر و اذکار کیے، نمازیں پڑھے، روزے رکھے، حج کیے۔ اب یہ مت بولو خالی 11ویں کرے، اب ہمارے پاس کیا خالی 11ویں کرے اس میں یاد کرتے، ایسا نہیں۔ سب سے بڑے علماء جید کو پیدا کیے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، سب سے زیادہ مدرسے قائم کرے تو شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، اپنے شاگردوں میں ڈاکٹر یہ دنیا میں جس کو بنائے وہ شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ ہم کیا کرتے، الگ لوگ یہ سے یاد کرتے، یاد ایسا کرو کہ دنیا ان کو یاد رکھے۔ تو لہٰذا اولیاء کرام جو ہوتے یہ بس وقتی طور پر یہ چھو چھاچا کرنے والے ولی نہیں ہوتے، بلکہ یہ اللہ سے ملانے والے ولی ہوتے ہیں۔ ہاں جو غیر شرعی عمل ہے اس کا اہل سنت سے کوئی تعلق نہیں، بلکہ ولی اولیاء کرام مرشدین کرام جو اللہ کے ذکر کو بتاتے ہیں، وہ ذکر کو پڑھتے رہو، زندگیوں میں برکت کو لاتے رہو اور دنیا کی فساد سے محفوظ رہو۔ تو لہٰذا آخر میں اللہ سے دعا ہے، اے اللہ ہم تمام مومنین کو اللہ، رسول اللہ اور اس کے نیک بندوں کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے تعلیمات پہ چل کر زندگی کو سنوارنے کی توفیق عطا فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اور ایک ضروری بات یہ ہے کہ انشاءاللہ یہ 29 سپٹمبر کو ہمارے مدرسے میں عظمت مصطفیٰ و شان غوث الورا ایک کانفرنس رکھی گئی ہے، یہ عورتوں کے لیے، خاص کر عورتوں کے لیے۔ عورتیں، اسکول کے بچیاں اور گھر میں آپ کے مائیں بہنوں کو آپ مدرسے کو بھیجیے۔ اس کے اندر جید علماء کرام مولانا ڈاکٹر عبد المجید صاحب قبلہ، سابق صدر شعبہ عربی جامعہ عثمانیہ یونیورسٹی، اور مولانا سید روف علی صاحب قبلہ، مولانا عبد اللطیف صاحب قبلہ صدر قاضی حیدرآباد، و مولانا ڈاکٹر محمد ندیم اللہ خان مدیر دارالتفسیر جامعہ نظامیہ، یہ جید علماء کرام آ رہے ہیں ہماری عورتوں کو دین بتانے کے لیے، ہماری ماں بہنوں کو دین سکھانے کے لیے، رسول اللہ کی عظمت بتانے کے لیے۔ تو لہٰذا آپ ضرور بھیجیں، 10 بجے سے 2 بجے تک وقت ہے، بس ایسا زیادہ وقت نہیں لیں گے، دوپہر میں بھی کھانے کا انتظام ہے۔ یہ عورتوں کے لیے ضروری ہے آج۔ آپ یاد رکھیں میری بات، مرد کیا کرتا ہے، کہیں بھی جلسہ رہے تو جاتا، سن لیتا، آتا،
اب عورت کو دین کہاں سے سکھا؟ کل قیامت میں تمہاری بیٹی تمہارے دامن پکڑتی میدان حشر میں، تمہاری بیوی تمہارے کو پکڑتی، کیوں دین نے ہم آپ نے سکھایا؟ تو لہٰذا ہم یہ دین کا ایک جذبہ لے کر آپ کے سامنے آ رہے ہیں. آپ اپنے گھر والوں کو بھیجو. RB پیلس طیب نگر رامہ بولی میں بڑا کانفرنس ہے، آپ بھیجیے. 10 سے 2 بجے تک ہے، کھانے کا انتظام بھی ہے. آپ بھیجیں، آپ کو بھی ثواب ملے گا، وہ سن کے عمل کریں گے تو ان کو بھی ثواب ملے گا. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہماری اس محفل کو قبول فرمائے. واقعی دعوانا الحمدللہ رب العالمین.